جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، سناؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوگا خیریت سے؟ لیکن آج میں آپ کو آگے لیکچر دوں گا کہ وہ مرکزی خیال کے بارے بتاؤں گا کہ مرکزی خیال کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا وجہ۔ یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوال کہاں سے ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ اکثر پیپروں میں سوال آ جاتا ہے۔ مرکزی خیال کا سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی خیال ایسا مرکزی خیال جو چیز ذہن میں خیال آ جائے اسے مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جائے تو وہ اسے شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو مرکزی خیال کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی تعریف بھی بتاؤں گا اور اس کے مزید ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ وہ قابل توجہ اور اہم خیال جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر کہتا ہے کہ اس خیال کو نظم کا مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں سینٹرل تھیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جب ہم تشریح وغیرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرکزی خیال لکھتے ہیں تشریح میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، نظم حمد کو بقول پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ ادبی اصطلاح لفظ صنف آگے صنف دی ہوئی ہے۔ ادبی اصطلاح میں لفظ صنف سے مراد تحریر کی کوئی قسم جو کہ نثر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ نثر کی صورت اور نظم شاعری کی صورت میں بھی۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، مضمون، کہانی وغیرہ صنف نثر کی چند مثالیں۔ انہوں نے نثر کی بھی مثالیں دے دی ہیں، مطلب کہ جو ہم ناول، ڈرامے، مضمون، کہانی وغیرہ دیکھتے ہیں وہ سب نثر ہیں، جبکہ حمد، نعت، غزل، قصیدہ، رباعی وغیرہ کا شمار شعری انصاف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ موضوع اوقات کے بارے میں۔ ارباب، درجہ ذیل الفاظ پر ارباب کو لفظ تلفظ کریں، ان پر زیر، شد، مد، پیش، زبر کیسے لگتی ہے وہ میں آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں زال پہ، یہاں پہ یہ زبر رکھتی ہے، یہاں پہ زیر لگتی ہے، یہاں پہ شد لگتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بعد میں بھی بتا دوں گا ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رموز و اوقات۔ رموز و اوقات مطلب رمز کی جمع ہے۔ رمز یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، یہاں پہ دیکھیں رمز کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ یا علامت ہے۔ اوقات وقف کی جمع، اس کا مطلب رکنا یا ٹھہرنا۔ چنانچہ رموز اوقات سے مراد وہ علامات جو ہم عبارت کے مفہوم کو وضاحت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ جب ہم کسی پیرے کی تشریح کرتے ہیں تو اسے وضاحت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ رموز و اوقات وہ علامات ہے جو عبارت کو مفہوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ سوالیہ نشان۔ اکثر بھول جاتے ہیں کہ سوالیہ کہاں سے ظاہر کیا جاتا ہے، کہ مطلب سوالیہ ایسے جملے، یہ علامت ایسے جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جن میں کسی سے کچھ پوچھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا پہن رہے ہیں، آپ کیا خرید رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، تو اس علامت کو سوالیہ نشان کی علامت کہتے ہیں۔ اس لیے اگلا لیکچر میں ملوں گا، اس وقت تک خدا حافظ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔